کئی دفعہ آدمی ناراض ہو جاتا ہے نا، آج کل تو پتہ نہیں مرچیں مسالے لوگ زیادہ کھا رہے ہیں، تو اس لیے لوگوں کے دماغوں میں نا غصہ چڑھا ہوا ہے، برداشت نہیں ہے، ذرا ذرا سی دیر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اکڑ رہے ہیں۔ جو بچے ہیں نا، نوجوان سے بچے 12-15 سال کے، وہ تو بالکل آپے سے بھی آپے ہوئے ہیں، وہ تو رشتہ داری کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیکی کرتا ہے، حسنہ نیکی، جو کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب زیادہ دیتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی تو 10 نمازوں کا زیادہ ثواب، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے تسبیح پڑھی، آپ نے کوئی بھی نیک کام کرا، اس جیسی 10 نیکیوں کا ایکسٹرا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، عشر مانے 10، جیسے محرم کا عاشورہ ہوتا ہے نا، یا رمضان کا آخر عشرہ آپ بھی بولتے ہیں، یہ پہلا عشرہ، یہ دوسرا عشرہ، یہ تیسرا عشرہ، عشر کے معنی 10۔ تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب جو ہے اس نیکی کا تو دیتا ہی ہے، اس جیسی 10 نیکیوں کا اور ثواب دیتا ہے، اور یہ لمٹ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ 10 کے بعد نہ ملتا ہو، کم سے کم ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے، اس سے زیادہ جتنا اللہ چاہے۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر ہے، وہ ہے اللہ کا فضل۔ ایک ہے اللہ کا فضل، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، پروردگار اپنا فضل فرما، رب العالمین اپنا فضل و کرم فرما، تو فضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جتنا چاہے۔ تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس جیسی 10 عبادتوں کا ثواب زیادہ دیتا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، فلا یجزی الا مثلھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے اسی جیسا، جتنا اس کا گناہ اتنا ہی عذاب، زیادہ نہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، کسی پہ ظلم نہیں ہوتا۔ تو نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے، اور جیسے قرآن شریف میں ہے صدقہ خیرات کے بارے میں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اگر کسی نے ایک دانہ، ایک گیہوں کا دانہ، ایک جو کا دانہ اگر کسی نے اللہ کے لیے صدقہ دے دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب دے دے۔ اللہ نے ایسے فرمایا کہ ایک دانہ آپ نے کسی کو دیا، اگر وہ ایک دانہ آپ زمین پہ ڈالو، زمین کے اندر ایک دانہ ڈالو، اس سے جو بال نکلے گی، پھر اس میں جو چھوٹی چھوٹی بالیں ہوں گی، اور 7 بالیں ہوں گی جس میں ہر ایک میں 100 دانے ہوں گے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک ایک دانے میں، ایک ایک بال میں 100 دانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے فرمایا، اور اس سے بھی زیادہ، یہ کوئی لمٹ نہیں ہے، فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے جتنا دے، یہ تو انسان کی نیت کا پھل ہے، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو اسی کے برابر
عذاب ملے گا۔ یہ ہے عدل۔ عدل مانے انصاف، وہ ہے فضل، یہ ہے عدل۔ عدل مانے انصاف۔ تو اللہ تبارک و تعالی انصاف فرماتا ہے اور نیکی کا جتنا چاہے عطا فرماتا ہے، اس کے خزانے میں کسی کو کمی نہیں۔ تو جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں نا تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ کسی بھی نیکی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے کسی کو آپ پانی پلا رہے ہوں، چاہے کسی کو نیک بات بتا رہے ہوں، چاہے کسی سے آپ کہہ رہے ہوں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، بھائی نیک بن جاؤ، بھائی قرآن پڑھو، بھائی حدیث پڑھو، تسبیح پڑھا کرو، برے کام چھوڑ دو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، بہت بڑے بڑے وظیفے نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی نیکی۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو بھی بتا رہے ہیں نا بیٹا نماز پڑھ، اتنا بھی، قرآن پڑھ، اچھا بن جا، اخلاق پیدا کر، برے راستہ چھوڑ دے، کوئی بھی نیکی ہو، کسی بھی نیکی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کسی نیکی کو کم نہیں سمجھو، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مغفرت اسی نیکی سے کر دے، اللہ کو پیار آ جائے، اللہ کو پسند آ جائے، کیا پتہ اسی سے کم ہو جائے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا سرکاری ایگزام ہوتے ہیں، کمپٹیشن ایگزام جو ہوتے ہیں، تو جو ایگزام دینے والے ہیں نا وہ پوری تیاری کرتے ہیں 5ویں کلاس سے لے کے اور آخر تک۔ امتحان لینے والا کبھی کبھی 5ویں کلاس کا سوال بھی پوچھ لیتا ہے، کبھی 6ٹھی کلاس کا سوال پوچھ لیتا ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل آپ جب نیکی کر رہے ہیں کسی نیکی کو کم نہ سمجھیں اور کسی گناہ کو کم نہ سمجھو، کسی بھی گناہ کو کم نہ سمجھو، کیا پتہ اسی میں اللہ کی پکڑ ہو جائے۔ کسی انسان کو کم نہ سمجھو، ذلیل نہ کرو، توہین نہ کرو، کسی کو حقیر نظر سے نہ دیکھو، گری ہوئی نظروں سے نہ دیکھو، کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، لیکن ایک انسان کا احترام ہے نا، ٹھیک ہے اس کا گناہ ہے وہ الگ بات، اور جو عام طور سے جو گناہ کرنے والے ہیں ان کی بات تو چھوڑ دیجئے، لیکن جو کمزور ہیں، غریب ہیں، مزدور ہیں، گناہ نہیں کر رہے وہ لیکن ہے غریب، ان کو حقیر نہ سمجھو، کیا پتہ ان کا اللہ کا کیا معاملہ ہے، کیا پتہ یہ اللہ کے کتنے پیارے بندے ہیں، کچھ پتہ نہیں لگتی۔ اللہ کے نیک بندے کبھی بھی اپنے آپ کو دکھاتے نہیں ہیں، وہ کبھی بھی ریاکاری شو شاہ میں نہیں پڑتے، وہ ایسے بنے رہتے ہیں جیسے بالکل ایک سیدھا سا انسان، لیکن ان کے اندر جو روحانیت اور نورانیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو جو بھی آپ نیکی کر رہے ہیں اس کو کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ راستے میں آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اگر کسی نے راستے میں کہیں پتھر یا کیلے کا چھلکا یا کوئی چیز پڑی ہوئی دیکھی اور پیر سے اس کو کونے میں کر دیا، اس کا بھی بہت ثواب ہے، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ تو کوئی بھی نیکی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے بہت سارا عطا فرما رہا ہے، اس میں تو ہمیں کوئی وہی نہیں۔ حقوق اللہ جو اللہ کا حق ہے، جو حقوق العباد ہیں جو بندوں کا حق ہے، دونوں میں یہی ہے۔ چاہے آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا آپ پڑھ رہے ہیں اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہے حق اللہ، اللہ کا حق، اس میں کوئی بندہ جڑا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ میں نفل پڑھ رہا ہوں، اللہ کا حق،
میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، اللہ کا حق، حق اللہ، اللہ کا حق۔ میں کسی کو 10 پیسے دے رہا ہوں، 10 روپے دے رہا ہوں، کسی کو نیک بات بتا رہا ہوں، کوئی کسی کی مدد کر رہا ہوں، چاہے زبان سے، چاہے ہاتھ پیر سے، چاہے پیسے سے، یہ ہے بندے کا حق۔ حق اللہ، حق العباد۔ عبد مانے بندہ، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو کوئی سے بھی نیکی ہو، کسی نیکی کو کم نہ سمجھو۔ جیسے رشتہ داریوں کے معاملے ہوتے، کئی دفعہ آدمی ناراض ہو جاتا ہے نا، آج کل تو پتہ نہیں مرچیں مسالے لوگ زیادہ کھا رہے ہیں، تو اس لیے لوگوں کے دماغوں میں نا غصہ چڑھا ہوا ہے، برداشت نہیں ہے، ذرا ذرا سی دیر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اکڑ رہے ہیں۔ جو بچے ہیں نا، نوجوان سے بچے 12-15 سال کے، وہ تو بالکل آپے سے بھی آپے ہوئے ہیں، وہ تو رشتہ داری کو سمجھ ہی نہیں رہے، وہ نہ ابا کو سمجھ رہے ہیں، نہ اماں کو سمجھ رہے ہیں، نہ چچا کو سمجھ رہے ہیں، نہ نانا کو سمجھ رہے ہیں، وہ تو بالکل افلاطون۔ تو مقصد یہ کہ رشتہ داروں کا حق، چاہے قریب کے ہوں چاہے دور کے ہوں۔ کچھ قریب کے رشتہ دار ہیں، جیسے ہمارے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، کچھ ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں، چچا تایا ہے، پھوپھی ہے، کوئی ان سے بھی دور کے ہے، رشتہ ہے نا، کوئی ددیالی، کوئی ننیالی، کوئی سسرالی، کوئی پڑوس کا رشتہ ہے، کسی سے کوئی جو بھی رشتہ ہو، حق العباد میں نمبر اول ہے اس کا۔ سب سے زیادہ بڑا رشتہ ماں کا رشتہ، ماں کا رشتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ فرمایا، بہت مرتبہ۔ کسی نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، کون اس کا مستحق ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، احسان کروں، فرما برداری کروں؟ کون ہے دنیا میں سب سے اول نمبر کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کون ہے جس سے میں سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کروں؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا، پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا تمہارے باپ۔ دیکھیے نا، آج کل لوگ جو ہے نا، آج کل سب کا کہنا مان لیں گے، ماں کا نہیں مانیں گے، باپ کا نہیں مانیں گے، پڑوسیوں کے تو پیر چوم لیں گے جا کے، یار دوستوں کے تو کچھ بھی کر لیں گے، لیکن ماں کا نہیں مانیں گے، باپ کا نہیں مانیں گے، یا سگے رشتہ داروں کا کہنا نہیں مانیں گے۔ حق اللہ، حق العباد۔ جو نیکی کرے گا اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، لیکن جو گناہ کرے گا اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔